حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز کتاب عیون الحکایات میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے اپنے ولی ہونے کے لیے چن لیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین شروع میں نصرانی تھے، اس لیے انہوں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور آپ کے بھائی عیسیٰ کو ایک نصرانی عالم دین کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی اس نصرانی عیسائی عالم کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہ آپ کو شرک کی تعلیم دینے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تین ہیں، ایک اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تین ہیں۔ جب حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو آپ بے ساختہ پکار اٹھے اور کہنے لگے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا تو آپ کے جو استاد تھے وہ آپ کو مارنے لگ گئے، آپ پر تشدد کرنے لگ گئے۔ پھر آپ وہاں سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن جب آپ پڑھنے کے لیے گئے تو پھر آپ کے جو استاد تھے انہوں نے دوبارہ وہی کلمات ادا کیے کہ اللہ تین ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر فرمایا نہیں بلکہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کے استاد نے پھر آپ کو مارا اور تشدد کیا اور آپ کو لہولہان کر دیا۔ وہ آپ کو مارتا رہا لیکن مارنے کے باوجود حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر احد احد جاری رہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب استاد مار رہا تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہاں سے بھاگ گئے، گھر سے کہیں اور چلے گئے۔ کافی عرصے تک آپ گھر نہیں آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے بہت محبت کیا کرتی تھی، وہ آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں روتی رہتی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگی، مولا اگر میرا بیٹا مجھے مل گیا تو میں دین اسلام قبول کر لوں گی۔ اس طرح وہ دعائیں کرتی رہی تو بالآخر کافی عرصے کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر واپس آئے۔ جب اپنی ماں سے ملے تو آپ کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کون سا دین ہے، تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہی پکا سچا دین ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو آپ کی والدہ ماجدہ کہنے لگی کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی نصرانیت سے توبہ کر کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ جب آپ اور آپ کی والدہ مسلمان ہو گئی تو پھر آپ کو دیکھ کر آپ کے تمام گھر والے، تمام خاندان جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین و ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی عظیم شخصیت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی تھی کہ وہ بچپن ہی سے ایک تو ان کو ولی چن لیا گیا، دوسرا جب آپ نصرانی کے پاس پڑھنے گئے انہوں نے آپ کو شرک کی تعلیم دی تو آپ نے کہا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ پھر آپ پر تشدد کیا گیا، آپ پر تشدد کرنے کے باوجود بھی آپ نے شرک والے الفاظ ادا نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والے کلمات ادا کیے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ ان پر تشدد ہوا، ان کو مارا پیٹا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی ہم پر بھی
دین کے معاملے میں کوئی سختی آ جائے، اگر ہمارے عقیدے کے کوئی خلاف بات کرے اور ہم پر تشدد کرے، تو ہمیں جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، اپنے عقیدے پر پختگی کے ساتھ ثابت قدم رہنا چاہیے، اگرچہ وہ ہم پر تشدد کرے۔ عزیزان گرامی، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، اور نصرانی عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا تین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک اور مقام پر رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا، فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ خدا تین ہے، اس سے باز رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، وہ معاذ اللہ خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندی ہیں، معاذ اللہ خدا نہیں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس عقیدے پر پختگی کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ اگر کوئی ہمیں مال و دولت کی بھی لالچ دے، پھر بھی ہمیں اپنے عقیدے سے دور نہیں ہٹنا چاہیے، اور دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ جو دین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بہت پسندیدہ مقبول دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو بہترین دین ہے، جو پسندیدہ دین ہے، فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے ہمیں دین اسلام جو ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور جو کفریہ کلمات ہیں، کفریہ عقائد و نظریات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔